کس طرح سے لاس اینجلس میں آگ انیشیٹ ہوئی اور کس طرح سے پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا اور پورا شہر ابھی تک بھی آگ کی زد میں ہے، ابھی تک بھی آگ کو بجھایا نہیں جا سکا۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم مسعود اوان۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لاس اینجلس پہ 7 جنوری کا یہ واقعہ ہے جب صبح کے 10:30 لوکل ٹائمنگ کے اکارڈنگ 10:30 بجے آگ انیشیٹ ہوتی ہے، اور یہ آگ سب سے پہلے انیشیٹ ہوتی ہے پیسیفک پیلیسیڈز میں، اور جو پیسیفک پیلیسیڈز میں آگ لگی وہ سب سے زیادہ ورس تھی۔ اس کے علاوہ 2 جگہوں پر بھی تھی، ایٹن اور ہرش میں بھی لگی، لیکن اس کی جو پرسنٹیج تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی پیسیفک پیلیسیڈز کی تھی، اور ابھی تک صرف اور صرف 13 سے 14% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ اگر ہم اس میں جانی نقصان دیکھیں تو 24 افراد ابھی تک کی رپورٹس کے اکارڈنگ ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ کتنا رقبہ جو تھا 16,300 ہیکٹرز، ایکڑز میں اگر بات کریں تو 40,300 ایکڑ جو ہے اس وقت وہاں کی زمین، وہاں کا ایریا جو ہے وہ آگ میں گھر کے راکھ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر سٹرکچرز کی بات کریں تو سٹرکچرز میں ہمارے پاس بلڈنگز آتی ہیں، گھر آتے ہیں، سارا جو وہاں پر انفراسٹرکچر تھا 12,300 تقریباً سٹرکچرز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اب تک کی رپورٹس کے اکارڈنگ۔ اب اگر ہم لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی ریزنز کی بات کریں تو ریزن جو سب سے پہلی ایک ریزن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابھی پیچھے نیو ایئر کی ساری جو ہے سیلیبریشنز چل رہی تھیں تو لاس اینجلس میں ایک جگہ پر آگ انیشیٹ ہوئی۔ اس وقت تو آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن جو وہاں کے فائر اتھارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ویدر کنڈیشن بہت زیادہ ڈرائی ونڈ کی وجہ سے وہ آگ دوبارہ سے انیشیٹ ہو گئی ہو۔ پہلا ریزن تو یہ ہے۔ دوسرا ریزن وہ بتاتے ہیں کلائمیٹ چینج کا۔ لاس اینجلس میں پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قحط سالی کا ایک عالم رہا ہے ایک لمبا عرصہ، اور پھر وہاں پر جو ونڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے، تو ڈرائی ونڈز میں موسٹلی اس طرح کی کیسز ہو جاتے ہیں کہ آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اتنی سی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے ایک سگریٹ پیا اور وہ سگریٹ نیچے پھینک دیا جلا ہوا، اور ونڈ اتنی زیادہ ڈرائی ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی سگریٹ سے آگ انیشیٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی گاڑی ہے جس کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے، جس کا سلنسر خراب ہو جاتا ہے، گاڑی میں سے کوئی تھوڑا سا آگ پیٹرول نکلنے کی وجہ سے بھی آگ جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فائر ورکرز تھے انہوں نے آگ پر قابو پانے کی تو پوری کوشش کی، لیکن رقبہ اتنا زیادہ تھا، آگ اتنی زیادہ میسو تھی، اتنی ورس تھی کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ایون ٹیوزڈے کو یہ ہوا کہ اتھارٹیز نے ہیلی کاپٹرز کو بھی اڑنے سے منع کر دیا کہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ان سیف ہیں اگر وہ فضا میں اڑ کے آگ بجھاتے ہیں، کیونکہ آگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اور اتنی ورسٹ ہو چکی ہے کہ اس میں جو لوگ فائر ورکرز آگ بجھا رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ابھی تک انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور ابھی تک کوئی ایسی ریزن سامنے نہیں آئی کہ کس طرح سے آگ لگی۔ اتھارٹیز کی طرف سے ایک کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ آگ جان بوجھ کر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہو۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں جہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ آگ لگا رہے ہیں، تو ان کا ابھی تک یہ بھی کلیم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر آگ لگا رہی ہو، ورنہ کلائمیٹ چینج اور نیو ایئر کی سیلیبریشنز والے ایونٹس تو ان کے سامنے ہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگ اس وجہ سے بھی لگ گئی ہو۔ اچھا، اب اس ساری سچویشن میں ناظرین ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہاں اتنے سارے گھر جل گئے، لاس اینجلس میں موسٹلی جو گھر ہیں نا وہ ووڈ کے ہیں، لکڑی کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب وہاں پر زلزلے آئے اور یہ سارے سینیریوز رہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لکڑی کے گھر بنائے تاکہ بہت زیادہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اب جب جیسے آگ لگی تو لکڑی تو بہت جلدی آگ پکڑتی ہے، تو اس وجہ سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ لیکن ان سارے جتنے بھی یہ سٹرکچرز تباہ ہوئے اس میں ایک گھر ایسا تھا جو بالکل سیف ہے، جس کو ایک ذرا سی آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ ٹیکساس میں رہنے والے یہ ایک بزنس مین ہے جن کا یہ گھر ہے اور $9 ملین کی مالیت کا یہ گھر ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں خود بھی حیران ہوں لیکن ٹیکنالوجی نے اس میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا کہ جب انہوں نے گھر تعمیر کروایا تھا، ان کا کہنا ہے تو انہوں نے فائر پروف گھر تعمیر کروایا تھا، تو اس گھر کو کوئی آنچ نہیں آئی اور بالکل آگ نے اس کو چھوا بھی نہیں، تو ان کا گھر بالکل سیف ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہالی ووڈز کے اتنے سارے اداکار جن کے گھر وہاں پر تھے اور وہ جل گئے، انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے تھرو، ویڈیو میسیجز کے تھرو جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کس طرح سے ان کے گھر جل گئے۔ اس میں بہت ساری نامور شخصیات ہیں، جس میں بلی کرسٹل کا نام ہے، جس میں پیرس ہلٹن کا نام ہے، جس میں اینا فیرس کا نام ہے، رکی لیک کا
کا نام ہے. تو اسی طرح کے اور بھی بہت سارے ہالی ووڈ کے اداکار تھے جن کے گھر وہاں پر جل گئے. اچھا, بالی ووڈ کی اگر ہم بات کریں تو ابھی ریسنٹلی نورا فتحی نے سوشل میڈیا پر اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو میسج شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں فوری طور پر آرڈر ملا ہے ایویکویشن کا, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ ہماری فلائٹس کینسل نہ ہو جائیں, کیونکہ وہ لاس اینجلس میں پھنس گئی تھیں آگ کے درمیان. تو وہ کہہ رہی تھیں کہ وی آر ہوپ فل کہ ہماری جو فلائٹس ہیں وہ کینسل نہ ہو جائیں اور ہم یہاں سے ایویکویٹ کر جائیں. یہاں پر ناظرین ایک اور ڈبیٹ جو کہ مسلمز کی طرف سے چلائی گئی, جب بھی مسلمانوں پر ایسی کوئی آفت آتی ہے تو مسلمز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ مچ گیا اس سب کے بعد, جو مسلمز نے ایک ڈبیٹ شروع کی کہ جب ان پر کوئی اس طرح کی ناگہانی آفت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, لیکن اگر یہ امریکہ میں یہ سارا کچھ ہو گیا لاس اینجلس میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اس میں سب سے بڑا نام ناظرین جیمز ووڈ کا آتا ہے, جنہوں نے جب غزہ اور فلسطین کے سارے ایشوز چل رہے ہیں تو تب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نو سیز فائر, نو کمپرومائز, نو فارگیونیس. تو لوگوں نے اس کو ریلیٹ کر کے اس سے کہ جب غزہ پر اسی طرح کی آفت آئی تھی تو آپ نے اس ٹائم پر اسرائیل کا ساتھ دیا تھا, تو لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امریکہ برنڈ پیلسٹائن دین گاڈ برنڈ امریکہ. بہت زیادہ ان کو بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ مکافات عمل ہے, جیسا آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہو ویسا آپ کے خود کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا گھر بھی وہاں پر جل گیا. تو اب ہم یہاں پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی ٹھیک بات ہے, یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ واقعی کوئی عذاب تھا یا نہیں تھا. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہو, ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں, کیونکہ امریکہ میں یا لاس اینجلس میں رہنے والے سارے ہی کوئی وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور جنہوں نے پیلسٹائن پر ظلم ہونے دیا. بہت سارے مسلمز وہاں پر آباد ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, یا پھر لوگوں کو بیچ میں سے چن لو کہ جو لوگ وہاں پر مسلمز تھے ہم یہ کہہ دیں کہ ان پر تو آزمائش تھی, لیکن جو وہاں پر ہالی ووڈ کے یا لاس اینجلس کے لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا. ایسی بات میں تو نہیں مانتی کہ کچھ ہے. کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے, ڈرائی ویدرز کی وجہ سے بہت ساری ایسی آفتیں آ جایا کرتی ہیں. یہ ناظرین کرنٹ صورتحال ہے لاس اینجلس کی. ابھی تک بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. اتھارٹیز پتہ نہیں لگا پا رہی کہ آگ کیسے لگی, کیوں لگی اور کس طرح سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. صرف اور صرف 13 سے 14% ایریا ایسا ہے جس پر ابھی تک قابو پایا جا سکا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے انفولڈ پاکستان کے ساتھ. میں ہوں مریم مسعود اوان, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.